بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشان نبوت میں حرم نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی جاتی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال میں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر میں ہجرت کر کے مدینہ آئی، بنی حارث بنی خزرت کے مقام پر اترے، پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگ گئے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرے سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت و نیک فعال کے ساتھ آؤ۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ گھر میں موجود تمام سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمائی۔ ایک اور روایت میں جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ایسا خاص کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور باقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا نبی کی دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پانی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایاتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زفاف ہوئے۔
اور بعض روایات میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس زمن میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند بالا عمارات پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبی کے 4 طرف سے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ مسجد کی مشرق جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن مسجد نبی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امالی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کسی بھی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ہی پاس تھے۔ جب وصال ہوا تو میری باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا، پھر مسواک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کا علم ہی انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی گزاری۔ 9 سال کی عمر میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 42 سال زندہ رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے صرف نماز اور طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں یہ تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حالت جنابت ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان کے سے نہ ملا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جن بھی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے
کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزہ کے مہینے بھی ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزے کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسے ہی وضو کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی جانب سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کی ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لایا اور اسے مسجد نبی کے اس ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے۔ پھر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اور اگر دولت چاہتے ہیں تو جتنا مرضی چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے سماسہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمایا تو ایک شکر گزار بندہ پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا سماسہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبی میں واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوتی تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب سے چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرہ کے روز جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اسے سوال کیا کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جمع فرما تھے۔ اس دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرا بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سے سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہذا کاشانہ نبوت میں سے اگر خالی ہاتھ واپس گیا تو اس کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ حضور نے وہ گٹھلی سوالی کو دی اور کہا، ابھی یہ گٹھلی لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور نے دی تھی اس کا منہ میں ڈال دیا۔ اس کو منہ میں ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہی ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلایا تاکہ وہ کہتا ہے کہ ذرا دیکھو اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کی دی گئی گٹھلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچوں کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں باندھ کر رکھ دی۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں کہ وہ گٹھلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر اس سوالی نے بازار میں جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچا جس سے کافی درہم ملے۔ اس طرح حضور کی دی ہوئی گٹھلی اس سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترمات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے تھے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج محترمات میں سے خوش قسمت ترین ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور
ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔